فرینڈز، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو پاکستان کے بڑے کامیاب بزنس مین ہیں AK سیال صاحب، یہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں۔ ان کی فرمائش تھی کہ آپ میرے دونوں ہاتھوں کا جو سکیچ ہے وہ ڈرا کر کے میرے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بنائیں۔ تو ٹھیک ہے فرینڈز، آپ کو بھی اس ویڈیو میں کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے میں ان کے بائیں ہاتھ سے شروع کرتا ہوں۔ ان کا بایاں ہاتھ ہم ریڈ کرتے ہیں۔ ہتھیلی ان کی پنک ہے اور پنک ہتھیلی جو ہوتی ہے وہ بڑی محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں زندگی کی حرارت بہت زیادہ ہوتی ہے، رشتوں کا انہیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے، دوستی میں یہ بڑے وفادار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ محبت کرنے والے، اور کسی بھی انسان کو یہ دکھ اور تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کا بھی بڑا خیال رکھیں گے، اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ دعائیں لیں گے، ان کی بہت زیادہ خدمت کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے لونگ ہوتے ہیں، بڑے کیئرنگ ہوتے ہیں۔ انگوٹھا جو ہے ان کا ماشاءاللہ مضبوط ہے، آپ دیکھیں گے کہ مضبوط انگوٹھا ہے۔ تو جب انگوٹھا آپ کا لمبا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا ول پاور وہ بہت زبردست ہے۔ اور آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے اس کا جو سائز ہے یہ کم سے کم آپ بند کریں نا انگوٹھی کو، تو آپ کا یہ انگوٹھا اس طرح یہاں تک پہنچنا چاہیے۔ اگر اتنا لمبا انگوٹھا آپ کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر زبردست ول پاور ہے، آپ کسی بھی کام کو کرنے کی بڑی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتے، اور کوئی بھی کام ہو وہ آپ بڑی سمجھداری کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے انگوٹھے پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ان کی بدھائی بنی نظر آ رہی ہے، تو یہ بڑا اچھا سائن ہوتا ہے۔ یہ شروع میں ان کی بدھائی جو ہے وہ ایسے کلوز ہے اور درمیان سے صحیح اچھی بنی ہے، ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع کی جو زندگی ہے وہ ان کی کافی زیادہ مشکلات میں گزری ہے۔ اس چیز کو فرینڈز آپ سمجھ لیں، بدھائی اگر ایسے ہو اور پھر ایسے اور پھر ایسے، تو یہ جہاں سے یہ خالی لائن ہوتی ہے نا، سنگل لائن ہوتی ہے، وہاں سے زندگی تھوڑی مشکلات میں ہوتی ہے، لیکن جہاں پہ یہ کمپلیٹ آنکھ بنتی ہے تو وہ والا ٹائم جو ہوتا ہے وہ آپ کا بڑا خوشحالی والا ہوتا ہے اور بڑا زبردست ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ شروع کی زندگی میں انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، کم سے کم زندگی کے 15-20 سال انہوں نے بہت زیادہ مشکلات دیکھی ہیں زندگی میں، اچھی خاصی ان کو زندگی میں ذہنی ٹینشنیں ملی ہیں اور زندگی میں بہت زیادہ پرابلم کا سامنا بچپن میں کرنا پڑا ہے۔ تو لیکن انہوں نے اپنی محنت سے، اپنی انتھک محنت انہوں نے زندگی میں کی ہے اور پھر یہ آگے کامیاب ہوئے ہیں۔ تو بدھائی یہ بتا رہی ہے کہ ان کا جو ٹائم ہے بہترین اچھا وہ تقریباً 24 سے 25 سال کی ایج میں ان کا شروع ہوا ہے۔ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے بڑی زبردست آگے کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ تو جن لوگوں کی بدھائی بڑی زبردست بنی ہوتی ہے تو ایسے لوگوں میں روحانی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ بھی اچھا ہونے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے، کچھ برا ہونے والا ہو تو برا خواب دیکھ لیتے ہیں۔ روحانی طور پر یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ تو کچھ بھی اچھا ہونے والا ہو تو ان کے دل کو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، عجیب سی بے چینی محسوس کرتے ہیں جب اگر کچھ برا ہونے والا ہو، اور جب کچھ اچھا ہونے والا ہو تو ایک عجیب سی خوشی ان کے دل کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے روحانی طور پر ان کو بہت ساری باتوں کا وقت سے پہلے اندازہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ انسانوں کو پہچانتے بڑے زبردست طریقے سے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ بھی یہ 2 منٹ بات کر لیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے۔ بندے کی فیس ریڈنگ بڑی زبردست کر لیتے ہیں، انسانوں کی پہچان بڑی زبردست ہوتی ہے اور بہت زبردست فیس ریڈنگ کرتے ہیں۔ ان کی 6 سینس، ان کی چھٹیس بہت تیز ہوتی ہے، روحانی طور پر بھی پاورفل ہوتے ہیں اور ان کی چھٹیس بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ان کی ہتھیلی کی شیپ کی بات کریں گے تو ہتھیلی کی شیپ ان کی ریکٹینگل ہے۔ تو ریکٹینگل ہاتھ جو ہوتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور روحانی طور پر بڑے پاورفل ہوتے ہیں، اور زندگی میں اپنی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے زندگی میں بہت کامیاب رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جسمانی محنت اتنی زیادہ کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن دماغی محنت یہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور دماغی طور پر یہ بہت پاورفل ہوتے ہیں، اور اپنی دماغی پاور کی وجہ سے یہ زندگی میں اچھی خاصی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ جو خاص چیز میں نے ان کے ہاتھ میں نوٹ کی کہ ان کی انگلیاں لینتھ میں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کا جھکاؤ جو ہے نا وہ اس طرف مڑی ہوئی ہیں۔ شہادت کی انگلی اگر آپ کی اس طرف مڑی ہو، بڑی انگلی کی طرف، تو ایسے لوگوں میں مذہبی جو رجحان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا جوپیٹر ابھار ہے، اس پر بھی یہ رنگ سولمن بھی بنا ہوا ہے،
تو ایسے لوگوں میں جو ہوتا ہے روحانی پاور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی خاص کر شہادت کی انگلی بڑی انگلی کی طرف مڑی ہو، تو ان کی جو بڑی انگلی ہے وہ بھی شمس کی انگلی کی طرف مڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے جب آپ کی بڑی انگلی بھی شمس کی انگلی طرف مڑ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کی شخصیت میں ایسا بگاڑ ضرور ہوتا ہے کہ آپ سے زندگی میں کچھ بڑی بڑی آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں، یعنی کہ زندگی میں جتنا ایک توازن کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہوتی ہے نا، تو یہ ان سے کچھ ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ اپنا نام کے لیے، اپنی انا کے لیے بہت کچھ جو ہے نا وہ اپنا قربان کر دے، اپنا کوئی نقصان کر لیں، یعنی کہ ان کی اپنی انسلٹ برداشت نہیں کرتے۔ ایسے لوگ اپنا نام انہیں چاہیے ہوتا ہے اور اپنی عزت چاہیے ہوتی ہے، یہ نام اور اپنی عزت بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ان کی زندگی بھی بعض دفعہ کرائسس کا شکار ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ انہوں نے ضد میں آ کے، غصے میں آ کے کچھ ایسے ڈیسیژن ضرور لیے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ اچھی خاصی مشکلات کا شکار ہوئی ہوگی، کیونکہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کی زندگی کا بیلنس خراب ہوتا ہے جب آپ کی بڑی انگلی بھی سیدھی ہونے کے بجائے بالکل شمس کی جو فنگر ہے اس کی طرف مڑ جائے اور شہادت کی انگلی بھی اسی طرف مڑ جائے، تو یہ آپ کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی میں یہ چیز مشکلات ضرور پیدا کرتی ہے، کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی کا جو توازن ہوتا ہے، جس طریقے سے انسان کو ایک بیلنس زندگی گزارنی چاہیے اس طرح وہ نہیں گزار پاتا۔ مذہبی طور پہ بھی اور اپنی عزت اور انات کی خاطر بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کا کافی زیادہ جو ہے نا وہ اپنی فیملی والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اپنی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو چھوٹی فنگر ہے یہ کافی لینتھ میں بڑی ہے، یہ تقریباً شمس فنگر کے بالکل تھوڑی سی چھوٹی ہے بس اس سے۔ تو جب آپ کی چھوٹی فنگر بہت بڑی ہوتی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے، ایسے لوگ اپنی باتوں سے دوسروں کو امپریس کرنے کا فن جانتے ہیں، اور جو ایک کامیاب زبردست بزنس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ اس کی چھوٹی انگلی کا یہاں تک آنا، بڑا ہونا۔ چھوٹی انگلی جتنی آپ کی بڑی ہوتی ہے اتنا آپ جو ہوتے ہیں میتھ میں کیلکولیشن کرنا، حساب کتاب کرنا، دوسرے لوگوں کو اپنی بات سمجھانا، امپریس کرنا۔ تو ایک اچھے بزنس کا کام، جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کو امپریس کر سکے، اپنی باتوں سے اپنی پروڈکٹ کو سیل کر سکے، اور اپنا ایک اچھا لنک، ایک اچھی عزت، ایک اچھی رسپیکٹ حاصل کر سکے۔ تو انہوں نے زندگی میں بہت عزت کمائی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ ان کی شخصیت میں ایک خاص کشش بھی ہے اور روحانی کشش بھی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بزنس میں بہت کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب ان کی جو ہم دیکھتے ہیں ابھارِ زہرہ ان کا یہ وینس ماؤنٹ ہے، یہ ابھرا ہوا ہے، اور اس پر کچھ کھڑی لائنیں بھی ہیں، تو یہ بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور اولاد کی خوشیاں ان کو ملیں گی۔ شروع کی جو زندگی ہے وہ کچھ ڈسٹرب نظر مجھے آئی ہے، اور دماغ کی لکیر بھی تھوڑی سی ڈسٹرب ہے۔ 15 سے 20 سال، 22 سال کی ایج میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور یہاں سے پھر ایک چھوٹی سی لکیر جوپیٹر کے ابھار کی طرف گئی ہے، یہاں پہ بھی زندگی کی لکیر سے کچھ 2 شاخیں اوپر نکلی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20-22 سال کی ایج میں بھی انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے ان کو کوئی کامیابی ملی ہے، انہوں نے کوئی کوشش کی ہے، اور اسی طرح 24 سے 25 سال کی ایج میں بھی انہوں نے آگے بڑھنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے۔ آگے زندگی کی لائن ان کی بڑی زبردست گولائی میں آتی ہے۔ جب آپ کی زندگی کی لائن بہت زیادہ گولائی میں ہو تو آپ زندگی کی ہر خواہش آپ کی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، اور آپ کو اچھے کپڑے پہننے کا بھی شوق ہوتا ہے، آپ فیشن کے ساتھ بھی چلتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، اچھی گاڑی لیتے ہیں، اور آپ ہمیشہ کوالٹی پہ نہ توجہ دیتے ہیں۔ اچھی سے اچھی چیز آپ پرچیز کریں گے اور قیمت کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ ان کی جیب میں بس پیسے ہونے چاہیے۔ ایسے لوگ اپنی خواہشات کو ضرور پورا کرتے ہیں، اور گھٹیا اور لو کوالٹی کی چیز خریدتے نہیں ہیں۔ اچھا ڈریس پہنیں گے، اچھا جوتا پہنیں گے، اچھا موبائل لیں گے، اچھی گاڑی لیں گے، اور وہ ہر لحاظ سے زبردست ہوگی۔ تو یہ چیز ان کے اندر خاص جو ان کی کوالٹی ہے کہ انہوں نے زندگی بڑی بھرپور اور بڑی زبردست گزاری ہے۔ زندگی میں ابھارِ زہرہ پر کچھ دیکھیں گے آپ کو اس طرح کی نا
ہاریزنٹل لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے ان کی زندگی میں کچھ پرابلم، کچھ مسئلے ایسے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے کافی زیادہ ذہنی ٹینشنیں ان کو شروع میں بھی برداشت کرنی پڑی ہیں، غصہ ان کو بہت آتا ہے، اور لیکن شکر الحمدللہ کہ آئیے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن آتا ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے غصے کی وجہ سے کچھ ڈیسیژن غلط بھی لی ہوں اور اس کا انہیں نقصان بھی ہوا ہو۔ باقی یہ ہے کہ اگر ان کی ہم دماغ کی لکیر دیکھیں تو بڑی اچھی دماغ کی لکیر ہے، تھوڑا سا یہاں پہ بریک ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سے 30 یا 35 کے درمیان کوئی بہت بڑا ذہنی صدمہ، کوئی بہت بڑی ذہنی ٹینشن سے یہ گزرے ہیں۔ شروع میں بھی ان کو بہت سارے صدمات کا سامنا کرنا پڑا ہے، شروع میں بھی انہوں نے بہت ٹینشنیں دیکھی ہیں، 20 22 23 سال یہ بھی ان کا تھوڑا سٹریس میں مجھے نظر آ رہا ہے، اور 30 35 پہ بھی جا کے انہوں نے کوئی ضرور ذہنی ٹینشن، کوئی بہت بڑی جو ہے نا ان کی زندگی میں پرابلم آئی ہے، لیکن دماغ کی لکیر ان کی بڑی سیدھی ہے، جو ایک اچھے بزنس مین میں ہونی چاہیے۔ یہ بہت زیادہ پریکٹیکل انسان ہے، خیالوں کی دنیا میں رہنے والے انسان نہیں ہے، صرف اور صرف انہوں نے اپنے بزنس پہ توجہ دی ہے، اور بزنس میں انہوں نے اچھی خاصی کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ باقی ان کا ابھارے جو کمر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی میں یہ ٹریول تو بہت کریں گے، لیکن کہیں پہ بھی یہ ایک جگہ ٹکیں گے نہیں، یعنی کہ اگر بیرون ملک بھی جائیں گے تو واپس آ جائیں گے، پردیس میں یہ زیادہ نہیں رہیں گے، کیونکہ انہیں اپنے وطن کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ ایسے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، خاص کر جن لوگوں کی نا یہ لائف لائن یہ ایسے اندر کی طرف مڑ جاتی ہے۔ جب یہ اندر کی طرف مڑتی ہے تو ایسے لوگ بے شک ساری زندگی پردیس میں رہیں، اب ایک شہر سے دوسرے شہر میں رہیں، لیکن یہ آتے واپس ہیں اپنے ہی جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، باہر یہ ساری زندگی نہیں گزارتے۔ تو یہی چیز ان کے اس لائن میں بھی نظر آ رہی ہے، ان کے خط بزنس میں، کہ خط بزنس ان کا بہت اچھا ہے، پیدائشی طور پہ یہ بزنس مین آدمی ہیں، اور انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ، میری ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوئی ہے، تو انہوں نے زندگی میں بہت روپیہ پیسہ کمایا ہے اور بڑی کامیابیاں حاصل انہوں نے کی ہیں۔ قسمت کی لائن یہاں سے چلی ہے، اور پھر 52 پہ جا کے تھوڑی سی ان کی زندگی میں 52 پہ جا کے ان کی زندگی میں کچھ پرابلم آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ قسمت کی لائن دل کی لائن کے ساتھ رکی ہے، اور پھر آگے اس نے سٹارٹ لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 50 سے 52 کے قریب تھوڑا سا جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوں گے، پھر 30 سے ہی ان کی شہرت کی لائن نے بھی سٹارٹ لی ہے، اور شہرت کی لائن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ دی ہے۔ یہ تقریباً 35 سے شہرت کی لائن نکلی ہے، یہاں پہ تھوڑی سی رکی ہے، اور پھر آگے اس نے سٹارٹ لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں بتا رہا تھا کہ 52 پہ جا کے تھوڑے سے یہ کرائسس کا شکار ہوں گے، 48 سے لے کے 52 کے درمیان، تو وہاں سے تھوڑی سی ہو سکتا ہے ان کی جو ہوتی ہے کوئی تھوڑی بہت جو ریپوٹیشن ہوتی ہے بزنس میں وہ تھوڑی خراب ہوئی ہو، تھوڑے سے کرائسس کا یہ شکار ہوں گے، تو یہ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ دل کی لائن ان کی یہاں سے شروع ہو کے شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی کے درمیان تک پہنچ کے ہلکی سی 2 شاخہ بھی ہوئی ہے، تو ایسے لوگ بہت زیادہ خوبصورت دل کے مالک ہوتے ہیں، زندگی میں بہت زیادہ محبتیں بانٹتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اپنے رشتوں سے محبتیں دیتے ہیں ان کو، اپنے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں غریب، یہ ان کی خفیہ مدد کریں گے، ان کی ہیلپ کریں گے، اور ایسے لوگ بڑے سپورٹنگ نیچر کے ہوتے ہیں، لونگ ہوتے ہیں، کیئرنگ ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ محبت کرنے والے انسان ہوتے ہیں۔ باقی ان کے ہاتھ میں یہ 3 رنگ میں نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ 3 سے 4 رنگ بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو وراثت میں پراپرٹی وہ لازمی ملتی ہے، وراثت میں ان کو زمین جائیداد جو بھی ان کو والدین کی طرف سے ملے گا وہ پراپرٹی میں ان کو لازمی حصہ ملے گا، اور اچانک دولت بھی ملے گی۔ باقی دائیں ہاتھ پہ اگر ہم آ کے دیکھیں گے تو تقریباً کوئی خاص زیادہ فرق نہیں ہے، یعنی کہ جو کچھ انہیں بچپن میں حالات، جو ٹینشنیں ملی ہیں ان کو، انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے ان مصیبتوں، ان پرابلم کا مقابلہ کیا، اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی ہے۔ زندگی کی لائن آپ دیکھیں تو یہ بالکل سیدھی سی جا کے یہاں سے سیدھی جاتی ہے اور پھر یہاں سے ٹرن لیتی ہے، تو جب یہ یہاں سے بالکل سیدھی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کافی حد تک جو ہے نا وہ جلد بازی بھی پائی جاتی ہے۔ زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ جلد بازیاں کی ہیں، اور جلد بازیوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیے۔ کچھ فیصلے ان سے غصے کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں، اور کچھ فیصلے انہوں نے بڑی جلد بازی کی ہے۔
تو اس وجہ سے ان کی زندگی میں اچھی خاصی پرابلم آئی ہیں، جو ان سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں جب یہ ہوتا ہے کہ میں روپیہ پیسہ زیادہ حاصل کر لوں یا میں یہ بھی حاصل کر لوں وہ بھی حاصل کر لوں، تو کچھ کئی دفعہ آپ بہت زیادہ جلد بازی میں کچھ ڈیسیجن لیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی زندگی میں اچھی خاصی مشکلات آ جاتی ہیں اور پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں سے کٹ نظر آ رہا ہے، تو یہ بھی خط بزنس کو شو کر رہا ہے۔ خط بزنس ان کا تھوڑا سا اتنا ڈیولپ نہیں ہوا، منی ٹرائینگل بھی ڈیولپ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ کہ روپیہ پیسہ بہت کمائیں گے لیکن ضائع بھی بہت کریں گے بہت۔ جب آپ کا منی ٹرائینگل صحیح نہیں بنتا اور آپ کی بزنس کی لائن صحیح نہیں بنتی تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے بزنس میں جو ہونے والے جو نقصانات ہیں ان کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ تو ان کا منی ٹرائینگل بھی صحیح نہیں بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ روپیہ پیسہ یہ بے انتہا جمع کریں گے لیکن جتنا یہ کمائیں گے نا اتنی وہ سیونگ نہیں کر پائیں گے، ان کا لاس زیادہ ہوگا، پیسہ یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ضائع بہت کریں گے اور انہوں نے اچھے خاصے زندگی میں نقصان کیے اپنے۔ اور باقی یہ کہ یہ قسمت کی لائن یہاں سے چلی ہے اور یہاں سے اس نے ٹرن لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 24-25 بلکہ 27-28 سال تک یہ پیریڈ بنتا ہے۔ یہاں پہ ان کی قسمت کی لائن بڑے اچھے طریقے سے چلی، پھر یہاں سے کچھ ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا موڑ آیا 25 سے لے کے 30 سال کی ایج میں۔ یہاں سے قسمت نے انہوں نے نا قسمت کی لائن نے اپنا رخ چینج کیا ہے، پھر یہ ٹیڑھی ہو کے اور یہ پھر بڑی انگلی کی طرف گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 25 سے 30 سال کی ایج میں ان کی زندگی میں کوئی ایسا چینج آیا ہے جس نے ان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دی ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ ساتھ پھر ان کے نا ایک اور سپورٹنگ لائن دولت کی لکیر وہ بھی چلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زندگی میں 25 سے 30 سال کی ایج میں جب کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا ہے یا کوئی بہت بڑا چینج آیا وہاں انہیں کوئی نہ کوئی سہارا بھی ملا ہے، کوئی نہ کوئی انہیں سپورٹ ملی ہے، کوئی انہیں یار دوست کی سپورٹ ملی ہے یا والدین کی طرف سے سپورٹ ملی ہے، کسی نہ کسی کوئی اچھی سپورٹ ملی ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ قسمت کی لکیر ہے اور یہ ایک سپورٹنگ لائن ہے۔ اس لائن کی وجہ سے 25 سے 30 سال کی ایج کے بعد انہوں نے بہت دولت کمائی ہے، بہت روپیہ کمایا۔ 25 سے لے کے 40-50 سال کی ایج میں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے اور اڑایا بھی بہت زیادہ ہے، ضائع بہت کیا ہے، کمایا بہت زیادہ ہے لیکن ضائع بھی بے انتہا کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر یہ اپنا پیسہ صحیح بچا کے رکھتے، سیونگ کرتے تو میرے خیال میں بہت زیادہ کروڑوں کے یہ مالک بن سکتے تھے، ان کا بینک بیلنس ہو سکتا تھا، ابھی بھی ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کروڑ جمع نہیں کیے ہوں گے، اچھی خاصی انہوں نے روپیہ پیسہ کمایا، لیکن وہ جو ایک ہوتی ہے نا سیونگ اور نقصانات وہ ان کے مجھے زیادہ نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے سیونگ نہیں اتنی کر پائے اور لاسز کا بھی یہ شکار ہوتے رہے اپنی زندگی میں۔ باقی اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی دل کی لائن میں سے یہاں سے کچھ شاخیں نکل رہی ہیں، تو ایسے لوگ گفتگو بڑی زبردست کرتے ہیں، اپنی گفتگو سے دوسروں کو امپریس کرنے کا فن جانتے ہیں، بڑی زبردست پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، دین کے ٹاپک پہ بڑی خوبصورت باتیں کریں گے، ان کے پاس دین کا نالج ہوتا ہے، دنیا کا نالج ہوتا ہے۔ رنگ آف سلیمان ان کا جو جوپیٹر ہے وہ بڑا ماشاءاللہ پرومیننٹ ہے، تو روحانی طور پر یہ بڑے پاورفل ہے اور روپیہ پیسہ بھی انہوں نے کمایا، اور یہاں سے بھی ایک لائن جوپیٹر کی طرف گئی ہے۔ تو شروع میں ہی انہوں نے 20-25 سال کی ایج میں ہی بزنس میں کامیابیاں حاصل کرنا شروع کر دی تھیں، اور زندگی میں پھر یہ آگے دیکھیں گے آپ کو یہاں پہ بھی یہ 25 سے 30 سال کی ایج میں یہ ڈبل ان کی قسمت کی لکیر چلی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ڈبل روپیہ کمایا ہے، ڈبل قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے، جس چیز میں بھی انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سونا بنتی رہی ہے۔ تو اچھا خاصا انہوں نے روپیہ پیسہ کمایا ہے، ان کی زندگی میں کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو انہوں نے نہ پوری کی ہو۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ شہرت کی لائن بھی بڑی اچھے طریقے سے یہ ان کی چل رہی ہے، تو جہاں پہ بھی یہ رہتے ہیں ان کا ایک نام ہے، بزنس میں ان کا ایک نام ہے، اور خاندان والوں میں ان کی بڑی رسپیکٹ ہے۔ اور میرے تو ظاہر فرینڈ ہے، میں تو ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بہت نفیس بہت پیارے انسان ہیں، ہر لحاظ سے بڑے پرفیکٹ انسان ہیں۔ تو باقی یہ کہ ان کی جو شمس کی فنگر ہے وہ بھی بڑی ہے، تو یہ بھی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرور زندگی میں شہرت حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اچانک دولت بھی ملتی ہے۔ تو یہ شہرت کی لائن بھی بتا رہی ہے کہ ابھی ان کو اچانک زندگی میں دولت روپیہ پیسہ مزید آئے گا ان کی قسمت میں، 50 کے بعد بھی ان کی قسمت انشاءاللہ تعالیٰ چمکے گی، اور یہ زندگی میں جو اینڈ تک ان کے 80-90 تک ان کی ایج نظر آ رہی ہے۔ جب آپ کی زندگی کی لائن یہاں سے لے کے یہاں تک ٹوٹ پھوٹ نہ ہو اور کمپلیٹ ہو تو آپ کی تقریباً 80 سے 90 سال ایج ہوتی ہے، تو 50 کے قریب یہ ہے، تو 40 سے 50 کے درمیان ان کی ایج ہے۔
تو زندگی میں آگے بھی یہ بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، روپیہ پیسہ بینک بیلنس ہر چیز یہ حاصل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت دولت شہرت سب چیزیں عطا کرے گا۔ باقی ان کی میرج لائن ایک ہی میں نے دیکھی ہے، شروع میں ہو سکتا ہے ان کی کوئی ایک آدھ منگنی ہوئی ہو ٹوٹ گئی ہو، اور اس کے بعد جب ان کی شادی ہوئی ہے 25 سے 30 سال کی ایج میں تو وہ شادی ان کی کامیاب ہے، شکر الحمدللہ۔ اور ہر لحاظ سے یہ کامیاب ہیں۔ تھوڑے بہت ظاہر ہے ہر انسان کو سارا کچھ تو نہیں ملتا، زندگی میں دکھ بھی ملتے ہیں، خوشیاں بھی ملتی ہیں، تو مجموعی طور پہ یہ ان کا ہاتھ بہت لکی ہے۔ انہوں نے زندگی میں اپنی ساری خواہشوں کو پورا کی ہے، ٹریولنگ بھی کی ہے، روپیہ بھی کمایا ہے، پراپرٹی بھی بنائی ہے، بزنس میں نام پیدا کیا ہے، اور لاسز بھی کی ہیں، اور لاسز بھی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کیے ہیں، کچھ غلطیاں ان سے ضرور ہوئی ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ زندگی میں یہ اپنے جو بھی ان کو نقصانات ہوئے انہوں نے اس چیز کو بھی کور کی ہے، اور زندگی میں انہوں نے بڑی زبردست زندگی گزاری ہے اور کامیاب بزنس مین ہے۔ تو میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی زندگی میں بہت ترقی دے، بہت کامیابیاں دے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو میں نے ہاتھ کی ریڈنگ کی ہے آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ بہت سارے پوائنٹس تھے جو میں نے آج آپ کو بتائے ہیں، اور آپ کی جو انفارمیشن ضرور ان میں اضافہ ہوا ہوگا معلومات میں۔ تو باقی یہ کہ یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا، اور بہت مناسب سی میری فیس ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جس طرح میں نے یہ اپنے دوست کا ہاتھ ریڈ کیا ہے، سیم اسی طرح آپ کی ایک ایک لائن کا بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا کچھ ہے، کتنے آپ زندگی میں کامیاب رہیں گے، کتنے ناکام رہیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔